بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا حُكْمُ الثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ مَنِيٌّ فَحُرِّكَ۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ چیز ایک مرتبہ پاک ہو جائے تو کیا دوبارہ وہ جو چیز اس میں تھی اگر اس پانی لگ جائے تو پھر چیز وہ دوبارہ عود کر آتی ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ جب دباغت حکمیہ ہو جائے تو پانی چمڑے پر پڑے بھیگ جائے وہ اس میں وہ لیسدار رطوبتیں نظر آنے لگیں تو آیا یہ دوبارہ پھر نجس ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ایک روایت تھی کہ نجس ہو جائے گا دوبارہ پھر جب خشک ہوگا تو پھر پاک ہوگا، لیکن راجح قول اور مفتبع جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چمڑا بھی پاک ہے پانی بھی پاک ہے تو طاہر کی ملاقات طاہر سے نجاست کو پیدا نہیں کرتی جی۔ اسی پر اور اسی طرح ہے حکم کپڑے کا جب پہنچے اس کو منی پس کھرچ دی گئی۔ یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ منی اگر گاڑی ہو جرم والی کپڑے اتے لگی ہے تے سکی تے جویں کوئی شاید انگل نال پٹو تے پٹی جاندی انج دی ہے، موتر طرح پتلی نہیں بھی کپڑے دے سامج بڑھ گئی تے پتہ نہیں، اس منی نو اتوں کھرچ کے کپڑا چھنڈ دیو، یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا گل سمجھیے۔ کھرچنی تاں جو موتر سک جائے تو ادھر نہیں کھرچیندا کہ کھرچی جاندا ہے بھی اوندا کو اپنا وجود ہووے اتے نظر آوے کھرچیاں او تو لوے ذرے تھلے ڈگن انج دی گاڑی منی ہووے تے کھرچو نہ چھنڈ دیو کپڑا تے کپڑا پاک ہے۔ یہ مسئلہ آگے آ جائے گا ایتھے بیان پہ کر دیں تو۔ اور اسی طرح حکم ہے کپڑے کا جب لگی اس کو منی پس کھرچ دی گئی، فرہ کا جو فرے کو تفریق فرے کا کھرچ دی گئی تو اب تو کپڑا پاک ہے لیکن پھر پہنچا اس کو پانی تو آیا یہ کپڑا گلا ہو گیا ہے، پاک تا ہو گیا سی تے آیا دوبارہ یہ نجس ہو گئے یا کہ نہیں چمڑے کی طرح۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یعود و نجسن، یہ کیا ہو گیا اور ایک روایت میں ہے کہ لا چونکہ پاک ہو چکے ہیں دوبارہ نجس نہیں۔ قاضی خان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے صحیح یہ ہے کہ یعود و نجسن کہ کیا ہو جائے گا یہ انتہا۔ یہ فتاوی قاضی خان کی جزی کے فتوے کے مطابق دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وذالک اور یہ بات اس لیے کہ نجاست کے اجزاء یعنی منی کے اجزاء باقی تھے کپڑے میں کہ کوئی نہیں، کھرچیاں وچوں ساری عرشت نہیں نکل دی، نکے نکے ذرے وچ نے تو محض حکم کیا گیا کپڑے کی طہارت کا درا حال کہ خشک ہو تو منی خشک ہو تو نس کے ساتھ شریعت میں حکم ہے، حدیث پاک آ جائے گی آگے کہ منی خشک ہو اس کو کھرچ دیں تو کپڑا پاک ہے۔ تو یہ شریعت نے جو خشک منی کو کھرچنے سے کپڑے کے پاک ہونے کا حکم دیا ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا معنی بھی عقل تو وہ یہ ہے نا کہ محل سے نجاست دور ہو تو محل پاک ہونا چاہیے نا، تو یہاں تو نجاست کے ذرے لہذا شریعت نے کہا ہے کھرچنے سے پاک ہو گیا، ہم مان گئے پاک ہو گئے، گل سمجھیا۔ تو پس جب پہنچا اس کپڑے کو پانی، کیا پہنچا تو نس کا جو مورد تھا، نس میں نے حدیث شریف اس کا مورد کیا تھا؟ مورد حال الیب سے خشک ہونے کا حالت وہ ختم ہو گئی کہ کوئی نہیں، شریعت کہتے بھی کپڑا سک جائے یعنی منی سک جائے تے کھرچو تے پاک ہے تے جس لئے پانی لگا ہے وہ جڑی نس دا محل سی بھی خشک وہ تو ختم ہو گئے تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ کل سمجھئے دوبارہ نجس ہو گئے۔ برخلاف چمڑے کے اور برخلاف زمین کے، برخلاف کنویں کے، زمین اور کنویں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، بس سمجھئے۔ تو چمڑے کا مسئلہ پڑھ لیا ہے چونکہ وہ پاک ہو چکا ہے
لہذا وہ دوبارہ گلا ہونے سے بھیگنے سے نجس نہیں ہوگا. گل سمجھیا؟ اے شاباش. فإن الحکم بطہارتها مطلق، کیونکہ ان کی طہارت کا حکم مطلق ہے. تفصیل آگے آ رہی ہے، وہ قیاس کے موافق ہے کیونکہ نجاست کا اثر زائل ہو چکا ہے، لہذا واپس نہیں آئے گا. اچھا جی، اب واپس چلو. متن کے مطابق یہ ہے کہ منی جب کھرچ دی گئی تو اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ دوبارہ جب کپڑا بھیگے تو نجس نہیں ہوگا، ایک روایت یہ ہے کہ نجس ہو جائے گا. قاضی خان رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، صحیح کیا ہے، نجس ہو جائے گا. اس پر دلیل دی ہے. علامہ حلبی علیہ رحمہ نے اس یہاں بات ختم کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ حلبی بھی قاضی خان رحمہ اللہ کی بات کے ساتھ متفق ہے. کیا مطلب ہے؟ نجس ہو جائے گا جب پانی پہنچے. ایشا بس. اور اسی طرح حکم ہے کپڑے کا، جب پہنچے اس کو منی پس کھرچ دی گئی، پھر پہنچا اس کو پانی. ایک روایت میں یعود و نجسن اور ایک روایت میں لا. اور اسی طرح حکم کپڑے کا، جب پہنچی کپڑے کو منی پس کھرچ دی گئی، پھر پہنچا کپڑے کو پانی. پس ایک روایت میں یعود نجس ہے اور ایک روایت میں لا. اور اسی طرح حکم ہے کپڑے کا، جب پہنچی اس کو منی بس کھرچ دی گئی، پھر پہنچا اس کو پانی. ایک روایت میں یعود و نجسن اور ایک روایت میں لا. وَكَذَا الْأَرْضُ إِذَا أَصَابَهَا نَجَسٌ وَجَفَّتْ. مسئلہ. اور اسی طرح زمین جب پہنچے اس کو نجاست اور حالانکہ خشک ہو جائے، زمین اتے اگو مسئلہ آ جائے گا بے چیز پاک نو جدوں نجاست لگے تے انہاں دے پاک کرنے دے کے طریقے نے تفصیل اگو آنی. گل سمجھی؟ بدن تے نجاست لگے تے کیویں پاک کرنا ہے، کپڑے تے لگے تے کیویں پاک کرنا ہے، کسے برتن نو لگے تے کیویں پاک کرنا ہے، مٹی تے نجاست لگے تے کیویں پاک کرنا ہے، تفصیل اگوں آ جائے گی. گل سمجھیے؟ اس تفصیل تو پہلے مسئلہ چونکہ آ گئے کہ مثلا فرض کریں زمین پر کسی نے پیشاب کر دیا چھوٹا، تو وہ پیشاب خشک ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ زمین پاک ہے. یعنی قبل از وقت مسئلہ ہی سمجھو، زمین جب اس کی طہارت کا حکم کر دیا گیا پھر اوپر کسی نے پانی پھینک دیا تو زمین بھیگ گئی، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ زمین دوبارہ نجس ہو جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ لا. مختار ثانی ہے کہ لما قلنا، جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، چونکہ جب پیشاب خشک ہو گیا تو زمین کی طہارت کا حکم ہے. یہ عقلی بات ہے، اس واسطے کہ زمین نو دھو کے تے نچوڑیا تے جا نہیں سکتا کہ نچوڑیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں. لہذا ان دی طہارت یہی ہے کہ وہ خشک ہو جائے. کی ہو جائے؟ وہ جڑا جرم ہے گوبر وغیرہ یا اور کو وہ چکیا جائے تو زمین خشک ہو جائے تو پاک ہے. گل سمجھیا؟ وَقَضَا قَالَ قاضی خان الصحیح أَنَّهُ لَا تَعُودُ نَجَسًا. گل سمجھی؟ تو مطلب ہے بھی ایک جگہ ہوتے پیشاب کیتا ہے کسی بندے تے مٹی سک گئی تے نظر آ رہا ہے، نظر آتا کون پیشاب بعد نشان نہیں دستا ہے، نشان آتا کون نظر آتا ہے. اس اتنے بعد کسی بندے پانی ڈولیا، اس اتنے بندے ننگا پیر چا رکھے، پلیت ہویا ہے کہ کوئی نہیں، اس اتنے بندہ بہ گیا ہے، وہ چکڑ نال لگ گیا، کپڑے پلیت ہوئے نے کہ نہیں؟ بولنا جدو دوبارہ زمین جو نجس نہیں ہوئی تو ہوں وہ چکڑ لگن نال کپڑے پلیت ہوندے نے. اے مطلب اے ذہن چ گل رکھنی جی. گل سمجھیا؟ یا او مطلب ہے کہ بھئی وہ جڑا نا جی وہ پیشاب کیتا سی اتنے پھر زمین سک گئی پاک ہو گئی، گلی ہے جی پلیت سک گئی، اتنے کسی پانی ڈولیا تو پرا دودھ رکھیا ہے، اتنے کسی پیر مارے چھک کے چھٹ ٹوٹی دودھ جا پئی تو پلیت ہے کہ پاک ہے؟ چلو
اور اسی طرح زمین جب پہنچی اس کو نجاست اور خشک ہو گئی اور حکم کر دیا گیا زمین کی طہارت کا، یعنی خشک بھی ہو گئی تو زمین اتنے حکم لگ گیا بھی یہ پاک ہے. آسانی حکم کرنا شریعت دا حکم ہے کہ کیے پھر پاک ہونے تو بعد پھر کہ ہویا پھر پہنچا اس کو پانی. تو ایک روایت میں تعود و ناجساتن اور ایک روایت میں لا اور مختار ثانی ہے. اور اسی طرح زمین کو جب پہنچی وہ کیوں ہے اس اسی طرح طرح زمین جب پہنچی نجاست جب پہنچی اس کو نجاست اور خشک ہوگی ہو گئی اور حکم کر دیا گیا طہارت کا، زمین کی زمین طہارت کی کا. حکم کر دیا گیا زمین کی طہارت ایک کا. اینی گل پہلے بننی ہے تو ہن مسئلہ شروع ہے. پھر پہنچا زمین کو پانی. ایک روایت میں تعود ناجساتن یعنی دوبارہ پلیت ہے، یہ دوبارہ پلیت ہے. اور ایک روایت میں لا اور مختار ثانی ہے. اور اسی طرح زمین جب پہنچی اس کو نجاست اور خشک ہوگی ہو گئی اور حکم کر دیا گیا اس کی طہارت کا. تے اس تو بعد اے گل ہوئی پھر پہنچا اس کو پانی. ایک روایت میں تعود ناجساتن کیونکہ پیشاب دے ذرے تے وچ ہی نہیں. اور ایک روایت میں لا اور مختار ثانی ہے. وَقَذَا الْبِئْرُ إِذَا تَنَجَّسَتْ فَغَارَتْ ثُمَّ عَادَ مَاؤُهَا. فِي رِوَایَةٍ تَعُودُ نَجَسَةً تین یار فِي رِوَایَةٍ تَعُودُ نَجَسَةً وَفِي رِوَایَةٍ لَا پھر روایت اضافہ رِوَایَةٍ لَا. ہاں وذکر فی وذكر في فتاوى قاضی خان ان الازهر في البئر ان يعود نجسا. اگے وذكر في المحيط الازهر الا يعود نجسا. بس انما المشركون قرآن پاک کی میں ہوندا ہے ناجس ہن نا آ تو جڑا ضبط قرآن پاک یاد رکھو مسئلہ. اور اسی طرح کنواں ان دے وچ پانی ہے کیے پانی اس سواب وچ مسئلہ چنگا سمجھ آوے دا تے ان دے وچ نجاست ڈگ پئی کی ہو گئی نجاست پانی پلیت ہو گیا. پانی پلیت ہو گیا. اگوں گرمیاں آ گئیاں تے پانی سک گیا. اے مطلب ہے فغارت پانی تھلے چلا گیا. خوہ سک گیا. خوہ سو گیا. ان پاک شاہ کسے نے کیتا خوہ سک گیا. اگوں بارشاں پئیاں تو خوہ وچ پھر پانی آ گیا. ان جزی بنا رہے ہیں ایک ثم عاد ماؤہا پھر کنویں کے اندر پانی لوٹ آیا. سیڑھاں تلوں پھٹیاں پھر پانی جمع ہو گیا. اب یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ یہ پانی پاک ہے. جزی سمجھ آئی. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ لوٹ آئے گا نجساتن یعنی یہ پانی نجس ہے. ایک روایت میں ہے کہ نجس نہیں یہ پانی پاک. گل ختم ہو گئی. اور اگوں جڑا یہ مقابلہ ہے ذکر کیا گیا فتاوی قاضی خان میں کہ عذر یہ ہے کہ کنویں کے بارے میں یہ کہ لوٹ آئے گا نجسن. گل سمجھیے نجسن المذکور فیہا فی فصل البئر. اچھا خیر کہ فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ عذر یہ ہے کہ یہ کنواں دوبارہ جو پانی لوٹا ہے یہ بھی کیا ہے وہ شے جو ذکر کی گیا فتاوی قاضی خان میں کنویں کی فصل میں وہ یہ ہے اتھے جزی الصحیح انہ طاہر ویکون ذالک بمنزلۃ النزح. فتاوی قاضی خان میں فصل کنویں کی فصل کے باب میں یہ جزی بھی موجود ہے. کون سی کہ صحیح یہ ہے کہ کنواں پاک ہے. یہ جو پانی کا خشک ہونا ہے یہ بمنزل پانی نکالنے کے یہ بمنزل اوتھے اے جزی یعنی اے جی پہلی جزی فتاوی قاضی خان دی عذر یہ ہے کہ نجس ہے لیکن اوتھے ایک صحیح ہے وہ کہ پاک ہے کیونکہ وہ جڑا پڑھا جائے نا طاہر مطاہر وہ
ਮੁਸਤਾਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਬੋਲਣ ਮੁਰਾਦ ਮੁਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਹਿਰ ਹੈ। جی ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਾਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਪਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਏ ਮੁਸਤਾਮਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਤਾਹਿਰ ਗੈਰ ਮੁਤਾਹਿਰ। ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਹਿਰ ਤਹੂਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ہے؟ اما تو لغتاں پہ کڈو پچھلیاں جی، تو یہ پاک ہے جی۔ اور ذکر کیا گیا محیط میں عذر یہ ہے کہ اللہ یعود ناجسن، جی فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ عذر کنویں کے بارے میں یہ ہے کہ ان یعود، ناجسن، اور محیط برہانی میں یہ ہے کہ عذر یہ ہے کہ اللہ یعود، اس لیے کہ وہ شے جو زائل ہو گئی ہے وہ پانی سکیا کو کوئی نہیں، سوچا لا یعودو نہیں لوٹے گی وہ جو زائل ہو چکی ہے بغیر سبب جدید کے۔ جی کوئی نواں سبب وچ پایا جائے نجاست تو تا ہے نا، جی گل سمجھیا؟ جی اور پانی وہ پانی جو لوٹ کر آیا ہے معلوم نہیں کہ یہ وہی ہے جو پہلا تھا، جی یہ تسلی ہے بھی وہی ہے، نہیں ہیں؟ نہیں وہ تھلے چلا گیا، جی بلکہ غالب یہ ہے کہ یہ پانی اس کا غیر ہے، کیونکہ جی او ہوئے تو وہ پہلوں کو تھلے گیا، وہ تو گیا ہی تھا بھی تھلے کوئی شے نہیں سی تے ٹوٹ گیا جی۔ جی یہ جڑا ہونا ہے پچھوں کرو کو سیڑ آئی ہے تھلے زمین وچ تے او نکل آئی ہے، جی یہ گل ہے کہ کوئی نہیں جی کان چ پیندی پئی ہے، لہذا فلا یکون ناجسن۔ رولا کی نکلیا فتوی کیڑی گل تے وے؟ یہ نجس نہیں، تو خوہ وچ پانی، جی گل سمجھیے؟ جی تے نجاست گرتی، تے پانی نجس ہو گیا، پھر پانی تھلے چلا گیا، خشک ہو گیا۔ ایویں آپ پیچھے پڑھے مسئلہ چھپڑیاں چھپڑیاں وچ پیشاب شوب لوگ کردے بہ کے، جی تے بعد جب بارش پئی تے پانی جمع ہو گیا جی تے اوتھے گندگی نظر کو نہیں آ رہی تے پانی کی ہے؟ پاک، پاک ہے، کیونکہ جڑا تھلے پیشاب ہے چھوٹا جی وہ تو سکیا تے زمین پاک ہے، جی جڑا وڈا ہے جو نظر آ رہا ہے تو اوتھے پلیت ہے تے جو دا دردا تو چھوٹا ہے تے پھر سارا نجس ہے تے جو وڈا ہے تے او جڑے پاسے ہے او تے نجس ہے تے باقی پاک ہے۔ کوئی کھانے چ پئی ہیں جی اللہ، اور اسی طرح کنواں جب نجس ہو گیا بس نیچے چلا گیا پانی۔ اچھا جی، قل ارائیتم، آخری آیت پڑھنا سورہ واقعہ دی، غوراً خبر دو تم اگر صبح کرو تم تے پانی جڑا تھلے زمین وچ چلا جائے وچ وڑ جائے تے کون ہے تم میں سے پھر جو چشمہ نکال دے گا جی؟ یہ گل کدے بندہ سوچے تے بندے دی جان کمدی رہندی ہے تے جڑا نا بھی راتی سمو تے صبح اٹھو تو کنواں چ پانی تھلے گم ہی ہو جائے، غوراً تھلے بڑھ جائے، تو کون ہے تم سے جو دوبارہ اس کو اوپر لا سکتا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تے فغار تھلے چلا گیا، جی پھر لوٹ آیا پانی کنویں کا۔ ایک روایت میں تعود و ناجساتن، اور ایک روایت میں لا، اور ذکر کیا گیا فتاوی قاضی خان میں کہ عذر یہ ہے کنویں کے، عذر کنویں کے بارے میں یہ ہے کہ لوٹ آئے گا نجسن، المذکور فی فتاوی قاضی خان فی فصل البئر الصحیح انہ طاہر ویکون ذالک بمنزلۃ النزع۔ گل سمجھی؟ اور ذکر کیا گیا محیط میں عذر یہ ہے کہ نہیں لوٹے گا نجسن۔ چلو جی، اور اسی طرح کنواں جب پہنچے کنویں میں نجاست پس نیچے چلا جائے پانی، پھر یہ ہن اے جڑے جزیاں پڑھ دے ہو اے جزیاں قانون بن جاندے نے نویاں جزیاں واسطے اے یاد ہون تے جڑا نا جی پھر گل تے ہوئے نا جی بھی کوئی نواں مسئلہ آیا تے اے جزیاں ذہن چ ہون تے بندہ فوراً پھر انہاں دی روشنی چ اس مسئلے دا حل تلاش کر لیندا ہے۔
ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਭੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। फिर लौट आया कुएं का पानी। एक रवायत में ताऊद नाजिसातन है और एक रवायत में ला। और जिक्र किया गया है फतावा काजी खान में कि ये कि कुएं के अजर होने में आगे चल बे सही ये है कन्ना ताहिरन व यकून ज़ालिक, आगे चल बस ओके रहा। जिक्र किया गया है मुहीत में कि अजर ये है कि नहीं लौटेगा नजसन, नहीं लौटेगा नाजसन। और इसी तरह कुआं जब पहुंचे नजासत पस पहुंचे को नहीं जब नजस हो गया यार, इजात जब नजस नजस हो गया बस नीचे चला गया, बस खुश्क हो गया पानी कुएं बस का। हो गया पानी कुएं का, फिर लौट आया पानी कुएं का। एक रिवायत में दाऊद नाजिसतन और एक रिवायत में ला। और जिक्र किया गया है फतावा काजी खान में अजर कुएं के बारे में ये है कि यहूद लौट आएगा यानी दोबारा नजस हो दोबारा जाएगा। नजस हो जाएगा। और वो शय जो मजकूर है फतावा काजी खान में फसलुल बि'r में, जी सही ये है कि वो ताहिर है। और होगा और ये पानी का होगा खुश्क ये पानी होना का बमंज़िले खुश्क होना पानी बमंज़िले निकालने के। निकालने के। जिਵੇਂ उता कड्डो डोल अगो तफसील आ रही है, पाक ਹੁੰਦਾ थले गुम हो जाए तभी पाक जी। हो गया जी। और जिक्र किया गया है मुहीत में अजर ये कि ला यऊद नाजिसन। आगे चलो फसल फिल बेर। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल कुएं के बारे में, कुआं थल्ले वाले पासे भाਵੇਂ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦਾਹ ਦਰਦਾਹ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दादा छोटा होता है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਹ ਦਰਦਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। जी ਕਿਹੜਾ दादा दादा छोटे होगा मसला है। ਬਈ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੀਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। जी ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਹ ਦਰਦਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੂਮਨ ਖੂਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਡਿੱਗੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚਲੋ जी फसल कुएं के बारे में जी फसल कुएं के बारे में जिक्र किया है अल्लामा अलैहिर्रहमान ने इस मसले को अदना मुनासबत के लिए, क्योंकि पहले जो मसाइल बयान हुए हैं वो नजासत हकीकिया के थे। समझ आइए? तो कुएं के अंदर भी जब नजासत गिर जाए तो फिर उसका क्या हुक्म है, कुआं नजस होता है नहीं होता, अगर हो गया तो कितना पानी निकालना है। इस मुनासबत से अब कुएं के मसाइल शुरू हैं। चलो जी वाक़ा फिल बेर निजासतुन नुज़िहत। नोज़ेहत कानून पहले कुलिया बयान हो रहा है। जब वाक़या हो जाए, गिर जाए कुएं में नजासत तो निकाला जाए कुआं, निकाला जाए कुआं। नोज़ेहत अयल बेरो। अगों बुजुर्ग खुशतबी फरमाते ने कि बच्चों ये मुराद इवें ही हुंदा है भी सुहावा आ गया, हालांकि आप आबिद है सुहावे विच कि मुराद मा ओहा निकाला जाए कुआं ते मुराद क्या है निकाला जाए पानी उसका भी, ये भी मजाज चलता रहता है। गल समझिए? तो निकाला जाए कुआं, मुराद यह है कि कुएं का पानी निकाला जाए, पानी निकाला जाए है, क्योंकि निकालना पानी के लिए है। लेकिन इसमें अरबी में वुसअत है कि इसनाद कुएं की तरफ करते हैं। जिस तरह कहते हैं जरन नहर हो, नहर जारी हो, नहर जारी हो गई, हालांकि नहर में पानी जारी हो गया। गल समझिया? ए गल खत्म हो गई। मसला सुनी, बकाना नज़हु माफीहा मिनल माए तहारतुल्लाहा, और होगा निकालना उस शय का जो कुएं में है, यानी पानी, ये तहारत है कुएं की। क्या है? शरीयत ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੋ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਟਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕ جی ਇਹ سارے پاک ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੋ جی ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧੋਵੋ ਲੋਟਾ ਵੱਖਰਾ ਧੋਵੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਮਝੀ ਆ جی ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਟੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤੇ جی ਤੇ ਖੂਹ ਕੰਧਾਂ ਰੱਸੀ ਲੋਟਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ پاک ਇਹਦੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ جی ਪੱਲੇ ਪਈ جی کہ کوئی نہیں جی اے چل جب واقع ہو کنویں میں نجاست نکالا جائے کنویں کا پانی جی جب واقعہ ہو کنویں میں نجاست تو نکالا جائے کنویں کا پانی جب واقعہ ہو کنویں میں نجاست تو نکالا جائے کنویں کا پانی اے ذرا مسئلے سنے جو بڑے اوکھے اوکھے اے لم نظر آ رہے ہیں جی جان اس بات کو کہ کنووں کے مسائل مبنی ہیں آثار کی اتباع پر گل سمجھیا جی شریعت وچ جویں جویں آکھیا ہے جی اوویں مننا ہے انہاں تے او قیاس نو کوئی دخل نہیں دینا جی قیاس نو کوئی دخل نہیں شریعت جڑی جڑی گل آکھی او مننی جی بس یہ پہلے قانون ہے کیونکہ قیاس اس میں اما ما قالہ بشر المریسی لکھا ہے کہ قیاس اس میں جو ہے نا جی وہ بالکل بالکلیہ اس کو کوئی دخل نہیں ہے اس کو کوئی دخل نہیں ہے وجہ اس لیے کہ بَإِن نُوزِحَ اگر نکالا جائے وہ چیز جو کنویں میں ہے قیاس تو یہ کہتا ہے جی کنویں میں سارا پانی اگر نکال دیا جائے جی تو باقی ہے کیچڑ جی کہ کوئی نہیں جی اور سائڈاں تے پتھر جی وہ پانی کٹ دیا نال لگا ہے کہ نہیں لگا تے جتوں کڈیا وہ تھلے گلا چکڑ بھی وچ پانی ملیا کہ نہیں جی تے پھر قیاس تے کہندے وہ تھلے والا جڑا چکڑ ہے وہ بھی نجس ہے جی تے کندا بھی ساریاں نجس تے جے کندا نو دھوواں گے تے پانی پھر تھلے جائے گا تھلے پھر نجس تے جس ویلے نجس پھر کڈاں گے تے پھر کندا تے چٹا پین گیا تے پھر کندا غلط پھر تو پاک پانی 3 واری دھو کے تھلے خوہ چھٹنا ہے تے تھلوں پھر جس ویلے کڈنا ہے تے پھر کندا نال چٹاں پیاں تے پھر نجس گل سمجھدی پئی اودوں ایک آواز پی ہوندی سی موٹر لائی کر چلو ٹھیک ہے جی گل سمجھیے تے اے مطلب ہے کہ اے عقل تے قیاس نو دخل دئیے تو خوہ پاک ہو ہی نہیں سکتا خوہ پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے والحجارت فایت نجس الماء جدید جڑا نواں پانی پاواں گے وہ بھی جڑا تھلوں نواں آوے گا جی نواں آئے گا وہ جڑا چکڑ پیا ہوتے کی ہو نجس چلو کندا چھڑ دیو جڑا چکڑ تلے بچیا ہے پانی سارا کٹ دیتا ہے جی وہ نجس ہے کہ نہیں نجس ہے۔ کیونکہ اگر پانی وچ ملیا ہے نجس جڑا تھلوں نواں ہونا تو چکڑ نہ رلنا ہے کہ نہیں تے کی ہو گیا ہے؟ نجس ہو جانا یہ نجس ہو گیا نا سارا اینو کڈیا سارا کٹ لیا تھلے گلا ہے کہ نہیں جس لے پھر ہونا ہے تو اس گلے نہ رلنا ہے پھر کی ہونا ہے نجس ہو یہ عقل قیاس نو دخل دیو تے قیامت تک لگے رہو خوہ پاک نہیں ہو سکتا سندا پے جی اس مطلب ہے کہ یہ گل سمجھ آتی پی ہے جی کو نہیں آتی ہاں جی بھائی تو لہٰذا ان دے وچ عقل نو دخل نہیں ہے قیاس نو دخل نہیں ہے آثار کی تابع داری ہے کس کی آسان میں اما ما نوکیلا اور بہرحال وہ چیز جو نقل کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ انہو قالا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجتمع ہوگی میری رائے اور رائے حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی کہ کنویں کا پانی مائع جاری کے حکم میں ہے کنویں کا اس لیے کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ نیچے سے ینبع چشمے کی طرح نکل رہا ہے اوپر سے وَيُؤْخَذُ مِنْ أَعْلَى اس کو اوپر سے لے رہے ہیں نیچے سے آ رہا ہے کل سمجھیا یہ حمام کے حوض کی طرح ہے کہ جس میں ایک جانب سے پیچھے سے بوکے ڈالے جا رہے ہیں آگے سے وہ نکالا جا رہا ہے جی تو یہ اسی کی مثل ہو گئی ہے لہذا فلا یتنجس ہو یہ نجس نہیں ہونا چاہیے یہ میں اور ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے مل کر اس بات میں غور کیا تو ہماری عقل نے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ کنویں نجس ہونے چاہیے اس لیے کہ یہ تو مائع جاری کے حکم میں تو مائع جاری تو نجاست گرنے سے
جس نہیں ہوتا وہ نجاست وہاں سے اٹھا کر پھینک دے، سارا پانی کیا ہوتا ہے؟ کوچ کتا چوک کے باہر مارو کو پا کے، جی۔ بات سمجھیا؟ جی۔ کیونکہ نیچے سے آ رہا ہے، اوپر سے لے رہے ہیں۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا کہ وما علینا لو امرنا بنزع بعض الدلاء، پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہے ہم پر لازم اگر حکم کریں ہم بعض ڈول نکالنے کا، اور نہ مخالفت کریں ہم سلف کی۔ گل سمجھیا؟ جی۔ کہ ہم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم حکم کر دیں کہ جتنے شریعت نے اسلاف نے ڈول کہے ہیں جی۔ اتنے نکالنے کا اگر ہم حکم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اساں پھر بھی ساڈے بھی قیاس نے تو ایک گل آکی بھی خوب پر نپاک نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ پہلی عقل جڑی وہ بھی جے کر نپاک من لئیے جی۔ تو پھر پاک نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ تو جے جاری منو تو پھر پاک نہیں ہو سکتا، نپاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی عقل یا ایدے جاندی ہے تو یا ہوتے جاتی ہے۔ تے لہذا اینو ادوں بھی ڈکیا تے ادوں بھی ڈکیا تے فرمایا کہ لہذا اساں اپنے آپ نو منوائی یہ گل کہ اسلاف جن لوٹے کڈن دا حکم دیتا ہے اسی اوہی کماں گے، اسی کوئی کام نہیں۔ اوہی کماں گے۔ کان چ پئی جی۔ کہ کوئی نہیں جی۔ ہے، مگر نہ آگو جی تفصیل آ رہی ہے نا، جی۔ کسے تھان تے 20 لوٹے، 20 لوٹے، کسے تھان تے 40 لوٹے، جی۔ پر جے سارا نپاک ہے تو 20 نال پاک نہیں جی۔ ہے۔ جی۔ وہ 20 بکرے جڑے کڈے نے بھی صرف ایتھے گندگی کٹھی ہے، 40 جو کڈے نے صرف ایتھے گندگی کٹھی ہے، یا سارا نپاک ہے۔ جی۔ عقل اس نو نہیں مطلب کہ وہ کھانے چ پیندی، لہذا شریعت دا حکم ہے اینے کڈنے تو بعد خوہ پا کے بس۔ جی۔ گل سمجھی؟ جی۔ اے مطلب ہے، لہذا یہ آثار کی تابع داری ہے، اس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بھائی گل پلے جی۔ وعند مالک و شافی و احمد، ان تین ہستیوں کے نزدیک لا یتنجسو، کنواں نجس نہیں ہوتا۔ ان تین کے نزدیک کنواں نجس نہیں ہوتا، بنا ان علی ما تقدم، بنا کرتے ہوئے اس شے پر جو ابھی گزری ہے کہ ماء جاری دے حکم ہے۔ سمجھائیا جاری یا دوسرا اگلی بات سمجھے، وہ اس لیے کہ امام مالک رحمہ پچھلی گل پچھلی بھائی کنا پانی ہوئے تے ان دے وچ نجاست ڈگے تے او نجس نہیں ہوندا، ساڈے نزدیک کی سی تے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں نجس ہوتا قلیل بھی جب تک متغیر نہ ہو، پیچھے پڑھ چکے ہو۔ ایک کڑا بھی پانی وچ کو بندہ پیشاب کر دے تے ناپاک نہیں ہوندا جب تک ان دے وچ تغیر نہ آوے۔ یہ کن کا فتوی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا۔ تو خوہ بھی تو بڑا پانی ہے، جی۔ لہذا مالکیوں کے نزدیک خوہ نجس نہیں ہوتا۔ وہ بچوں چیز چک کے باہر مارو بس جان چھٹی۔ اور امام شافی اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں نجس ہوتے کلتان جب تک متغیر نہ ہوں۔ تو خوب تو کئی کلے نے، جی۔ سمجھ آئیے، جی۔ کئی مٹکے بچوں بھرے جا سکتے ہیں پلے پئی ہے۔ جی۔ لہذا تینوں بزرگوں کے نزدیک کنواں نجس نہیں ہوتا۔ کل سمجھیے جی۔ معلوم یتغیر اذا عرف ھذا، جب پہچان لی گئی یہ بات جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، کیا کہ کنویں میں قیاس کو دخل نہیں۔ قیاس کو دخل نہیں ہے۔ باقی تین بزرگوں کے نزدیک اس لیے نجس نہیں کہ ان کے نزدیک جی۔ اگر کنواں دا در دا ہو جی۔ تو ہمارے نزدیک بھی نجس نہیں ہے، کیا ہے، نہیں ہے، جتھے ڈگا کتا ادو چک کے پرا مارو پرلے پاسے پانی سارا، پاک۔ جلے کتا باہر کڈاں گے تو یہ بھی سارا پاک ہے۔ سارا پاک ہے جی، کہ کوئی نہیں مسئلہ۔ جی۔ تو چونکہ ان کے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کی مقدار کو دخل ہی نہیں دخل ہی ہے، نہیں، صرف تغیر کو دخل ہے۔ دخل ہے۔ دو ہستیوں کے نزدیک مقدار کو دخل ہے لیکن وہ مقدار تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، کلتان ہے۔ جی۔ تو کنویں میں تو کئی کلے ہیں، جی۔ پل سمجھیا؟ جی۔ اگر تھوڑا ہوگا کلتان ہے تو پھر کٹن کا حکم دے دیں گے جی ہیں۔ جی۔ تو جب یہ تفصیل آپ نے پہچان لی کہ ہمارے جو امام صاحب رحمۃ اللہ کے بڑے دو چوٹی کے شاگرد ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہماری رائے بھی یہ تھی کیا کہ کنواں نجس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ماء جاری کے حکم میں، لیکن ہم اپنے اسلاف کی مخالفت نہیں کریں، لہذا جتنے ڈول ان آنکھیں نے دلا ان دل بن کی جمع ہے لوٹے ہو، تو کیا کریں گے ہم اتنے لوٹے نکالیں گے۔ فقولہ کہتے اب وہ متن جو پڑھا آپ نے، بس قول علامہ
مصنف علیہ رحمہ کا اذا واقع فی البئر نجاست الی آخرہ، یہ جو سمجھائیے جی۔ کہ بھئی جب نجاست گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ سارا پانی کڈنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ سارا پانی کا یہ جو نجاست کے بعد سارا پانی کڈنا ہے، یہ بات مبنی ہے اس بات پر جو روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کل سمجھیے کہ حکم دیا تھا انہوں نے بیر زمزم کے سارے پانی نکالنے کا، جب کہ گر گیا زمزم میں زنجی، ایک حبشی ڈگا تے مر گیا، ایک فوت ہو گیا۔ گل سمجھیے، زندہ نکلا ہے تو اور مسئلہ کو آئے گا۔ حبشی ڈگا تے فوت ہو گیا۔ انہاں دوواں صحابیاں رل کے فتویٰ دیتا ہے کہ کی کرو، سارا پانی کڈو۔ اتو یہ ثابت ہے کہ جدو نجاست گرے تو کی ہوندا ہے؟ پانی نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ جدو بندہ فوت ہوندا ہے تو عموماً دا پیشاب نکل جاندا ہے۔ جنہ بندے نے غسل دو استنجا کراؤ تو گندگی ہوندی نال جی۔ گل سمجھیے؟ الا ما یاتی قریبا انشاءاللہ تعالی، ابھی پورا واقعہ بیان کریں گے جی۔ گل سمجھیا؟ اے مسئلہ اگر نجاست گرے تو سارا پانی نکالنا ہے، یہ ان دو ہستیوں کے فتوے پر عمل ہے۔ اگاں جی وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ أَسْفُورَةٌ أَوْ مَا هُوَ نَحْوُهُمَا فل فِي الْمِقْدَارِ يُنْضَحُ مِنْهُمَا عَشْرُونَ دن ہما دو کنواں چوں مِنْهَا عشرون دلوا إلى 30۔ اور اگر گر جائے کنویں میں چوہا یا چڑی، کون؟ چوہا یا چڑی، چڑی، یا وہ جو ان دونوں کی مثل ہے مقدار میں، ایڈے ایڈے جڑے ہور شیاں نے اس وجود دیاں جی ہے جی، جی۔ چٹاکی ادھی چٹاکی ود گھٹ دا فرق نال جڑے ایڈے ایڈے جنے بھی جانور ہیگے نے جی، حلال یا حرام جڑے بھی، اے وچ ڈگ پین کی ہو جان؟ ڈگ پین تے مر جان تے پھلے تے پھٹے نہیں، پھلے پھٹے نہیں، یہ حکم تاں ہے شے ڈگیے پھل گئیے پھٹ گئیے ان دا حکم اگوں آ رہے جی۔ کل اتنے چھوٹے وڈے دا کوئی لحاظ نہیں، یہ ویک ڈگے نے تے مر گئے تے اجے پھلے نہیں، تے پھٹے نہیں، تے حکم کی ہے نکالا جائے گا، کنویں نکالے جائیں کنویں سے 20 ڈول 30 تک، کیا کیا جائے؟ 20 ڈول 30 تک، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی صحابہ کرام کے فتوے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا چوہے کے بارے میں جب مر جائے کنویں میں پس نکال لیا گیا چوہا فوراً، بے اجے گڑیا تے پھٹیا نہیں تے انہوں من ساعتہا مرنے تو بعد کڈ لیا۔ سمجھی گل؟ تے آپ نے فرمایا سی کہ کیا فرمایا آپ نے کہ نکالے جائیں کنویں سے 20 ڈول، کیا نکالے جائیں؟ 20 ڈول۔ تے چونکہ چوہا ہے تے چڑی اور ان کی مثل یہ بھی ایڈے ایڈے ہی نے، لہذا ان کو لاحق کیا گیا ان کے ساتھ، ان کو گل مک گئی۔ دلالتن اے بے دلالتن نال ثابت نے تے قیاس نہیں کیتا، کیونکہ جب چوہے دا حکم اے وے تیند کول سمجھ آ گئی بھئی جڑے ایڈے ایڈے ہور نے انہاں دا بھی یہی حکم ہے، انہاں دا بھی یہی حکم ہے، لہذا فلا نقضا۔ بھئی ہن کوئی سوال بندہ کرے کہ جی تساں تا کہہ کہ بھی انہاں وچ قیاس نو دخل نہیں تے پھر قیاس نال چڑیاں نال کر لاندے ہو چوہے دے، اے دے قیاس نال نہیں، یہ دلالت النص نال ثابت نے۔ آپ نے جو فتویٰ دیتا ہے نا وہ فتویٰ یہ گل دس رہا ہے کہ جڑے ایڈے ایڈے ہور مر جان انہاں دا بھی یہی حکم ہے، گل سمجھی؟ اے شاباش، اوہ قانون ہے کہ جو تقدیرات ہے نا، تقدیرات ایک حد مقرر کرنی، کی کرنی؟ حد مقرر کرنی، ثواب دی، مارنے دی، کوئی اور کام دی جڑی حد مقرر ہے، یہ صرف شریعت کر سکتی، قیاس نہیں کر سکتا۔
قیاس بھی شریعت تابع لیکن قیاس نال کوئی نہیں کر سکتا. گل سمجھیے کیا تقدیرات تقدیر قدر جو قدر تقدیر حد مقرر کرنی بھی اے شے اینی جی اس شے اتے اینا ثواب اینیاں رکعتاں اینے وجے اے جڑا اینا جتھے ہوندے نا اینا اے صرف شریعت کردی ہے. گل سمجھی جی. تو تقدیرات قیاس سے نہیں تقدیرات قیاس سے نہیں ثابت ہوتی. اینا اینے وجے اینا کو اینے بندے یہ جڑا لفظ اینے میں نا کتنا تے کیسے کم تے کیف یہ شریعت بیان کرتی ہے. قیاس نال ثابت نہیں ہوندا. گل سمجھیا قیاس نال کی ثابت ہوندا ہے کہ منصوص علیہ دی علت لب کے وہ علت جتھے پائے گی حکم لانا ہے. اینی گل ہے بس. اچھا جی 20 ڈول جو نکالنے ہیں ان میں یہ بطریق الایجاب یہ واجب نے کیونکہ آثار 20 میں واقع ہو چکے ہیں. جناب انس بن مالک کا فتویٰ موجود ہے کتنے کا 20 کا. تو لہذا 20 ڈول تو کیا ہو گئے واجب ہو گئے واجب اعتقاد نے واجب نے سمجھائی. اور زید الثلاثین یہ بطریق استحباب ہے. یہ باوجہ احتمال زیادتی ڈول کے ایسا ڈول جو کہ ذکر کیا گیا اثر میں اس پر کہ جس کا اندازہ لگایا گیا ہے وسط سے کیونکہ وہی معتبر ہے اور وہ ڈول ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے ایک سا دانیاں دی معتدل سا 4.5 سیر دا ہوندا ہے تے 4 کلو دا کنا 4.5 سیر دانے جن دے وچ پیندے نے نا 4.5 سیر او عربی سا ہوندا ہے. گل سمجھی آپ. تو یہ 30 کا قول کیوں کیا فقہا نے؟ وہ کہتے اس لیے کہ جس ڈول کے بارے میں اس وقت فتویٰ دیا گیا تھا ہو سکتا ہے وہ ڈول تھوڑا سا بڑا ہو ہمارے اس ڈول سے جو اس کنویں پر چلتا ہے اس لیے 30 ہو جائیں گے تو وہ اس کے 20 کے برابر ہو جائے گا یقیناً. کل سمجھی. اس لیے بھی بزرگوں نے 10 زیادہ کا فتویٰ دیتے ہیں. استحباباً واجب نہیں ہے. گل پلے پئی آ. تے باقی وہ جڑا نا جی بھئی موتبر جو ہے نا موتبر وہ ڈول ہے جس میں ایک سا پانی آ جائے. کیا آ جائے 4 کلو. اے جڑا 5 سیر ڈبا ہے نا گھیو دا یہ لوٹا موتبر ہے. اس تو بڑا ہوئے تے بے شک کیا بات ہے جی لیکن کم از کم اے جڑا 5 سیر دا ڈبا ہے نا یہ بھئی گن کے کٹ دئیے تو یہ ٹھیک ہے. کھانے چ پہ گئے کیڑا یہ جڑا ہے کیونکہ ایک سا نالوں بڑا ہے کہ یہ سا نالوں بڑا ہے جی. اے گل تو انج عام کتاباں لکھا ہوندا اس خوہ تے جڑا ڈول چلدا ہے نا وہ ڈول پئی جڑا اس خوہ تے وہ جڑا پانی نال بدھا ہوندا ہے وہ پئی. ہن پنڈاں جڑے کنواں دے بوکے سن وہ بڑے ہوندے سن کم از کم 10-12 کلو دے بھی سن ہیں وہ بھی وہ کٹ دیو. اے مطلب ہوندا ہے. گل سمجھی. وہ بھی اس واسطے کہ بھی ہن تسی آکھو بھی 5 کلو والا لوٹا لیاؤ تے پھر پنڈ چ بندے ہون تے پھر بھی چندہ کرو ہن 5 کلو والا بوکا شہروں بنوا کے لیاؤ. اچھا بھی ہن شام ہو گئی کل جائے دا کوئی بندہ تے اچھا جی جا یار نہیں یار میں اج پانی لانا تو جا نہیں یار میں پٹھے بڑھنے نے تے او خوہ مینا پلی دی پیار پے. اس واسطے بھئی جڑا نا جڑا بوکا اوتھے او کٹ دیو جن نے آکھے نے. گل سمجھیا. موتبر اے ہوندا ہے موتبر اے شہر میں عموماً وہ ڈول ہی ہوں نے جی. چلو ہوں تو خیر موٹر تو کئی سسٹم آ گئے. چلو جی گل مکی جی. اچھا جی پلے پئی تے منع کرو پھر. اور اگر تے منع کر لیا اور اگر گر جائے کنویں میں چوہا چوہی بھی نالے ہی یا چڑیا تے چڑا بھی نال یا وہ شے کہ ہو مثل ان دونوں کے مقدار میں تو نکالا جائے گا نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول 20 تک. اور اگر واقعہ ہو کنویں میں
चूहा या चिड़िया या ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਰਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਰਫ ਚ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਚਿੜੀਆਂ ਦੋ ਚਿੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਰਫ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਾਬਾ या वो जो मिसल इन दोनों की मिकदार में निकाले जाएंगे कुएं से 20 डोल 30 तक। और अगर गिर जाए कुएं में चूहा या चिड़िया या वो शय जो इन दोनों की मिसल है मिकदार में तो निकाले जाएंगे कुएं से 20 डोल 30 तक। वइन मातत फीहा अमामतुन और दजाजतुन और सिन्नूरुन नुज़िहा मिनहा 40 दलवन और 50 इला 60। अगर मर जाए कुएं में जी हमामा कबूतर कबूतर कबूतरी जी मुर्गी मुर्गा जी या बिल्ला जी बिल्ली भी नाल है। समझ आई जी बलूंगे शलूंगे सारे को इकट्ठे नहीं सिन्नौर बिलकसर व फतह नून या वो मर जाए जो करीब है इनके जुस्से में किस में जुस्से जुस्सा जानना वजूद ये तो पंजाबी का लफ्ज है की है जुस्सा ये कोई नहीं जी जी। ये अरबी अरबी का लफ्ज है पंजाबी च इस्तेमाल है भी बस जुस्से विच की है बराबर बराबर है जी मतलब भी ये या जेडे इन्हां दे करीब करीब ने ये हो जाए जी ये डिग पैण ते की होण मर जाए फले फुल्ले ते फट्टे नहीं निकाले जाए कुएं से 40 डोल वजूबन जी या 50। जी इसी तरह जामे सगीर में जिक्र है हदाया में फरमाया वाहुवल अजर अजर यही है यानी अजर है कुदूरी के कौल से केड़ा इला 60 तक जी भाई 40 से 50 तक जी ते वो जड़ा इला 60 है ना भी अजर है भी 50 तक जी। लेकिन 60 तक भी कड्डो तो मना कोई नहीं जी जी। गल समझिए जी। ए मेरा मतलब है मकसद ये वे भी जिन्ने शरीयत आखे ना बुजुर्गां इतिहाद दसी है ना जी। बुजुर्ग साढ़े नाल बड़े सियाने ने जी जी गल समझिए जी। भाई ओ बुजुर्ग जिन्हां नूं शरीयत दियां बरीकियां तक पता है उन्हां दी इतिहाद तो बाद भी बंदा कहे नहीं मेरा सूफी पुना अभी तसल्ली बख्श नहीं है ते फिर लितरां दी लोड़ है किंदी लोड़ है लितरां दी लोड़ है जिंदी सूफी पुना अजे बुजुर्गां दी इतिहाद तो बाद भी नहीं ठीक हुंदा क्योंकि इन्ने डोल कढने तो बाद अपनी तसल्ली वास्ते 4-5 होर कढ दिओ जी ये अल्लाह दी नेमत दा ज़िया है जी की है अल्लाह दी नेमत दा ज़िया है। इनका जवाब देना है जी जी। वुजू करन लग्या थोड़ा जा पानी चोखा लाओ ते मना है ते ये दो बोके कट कट के सुटी जा रहे हैं ये भी ठीक ने समझो दी भी गल करनी ए मत ते पलीत पानी पिया सकते हैं डंगरां नूं कि कोई नहीं अभ्यास करें। खेती नूं दे सकते हैं कि नहीं ए मेरा मतलब है जेडे कढने ने ना ये बिजाया ना कीता जाए जी चलो जी माना कर में अगली शरह फिर पढ़ते हैं और अगर मर जाए कुएं में मुर्गी कबूतर या मुर्गी या बिल्ला तो निकाले जाएं कुएं से 40 डोल या 50 60 तक और अगर मर जाए कुएं में कबूतर या मुर्गी या बिल्ली तो निकाले जाए कुएं से 40 डोल या 50-60 तक। और अगर मर जाए कुएं में कबूतर या मुर्गी या बिल्ली तो निकाले जाए कुएं से 40 डोल या 50-60 तक। हुण दलील समझ इसते भी ए शैयां मरण ते की करना है 40 डोल निकालने या 50-60 तक। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का फतवा है जी आपने फरमाया था मुर्गी के बारे में कि जब मर जाए कुएं में तो निकाले जाएं कुएं से 40 डोल जी कल समझिया जी। कितने निकाले जाएं 40 डोल। ये जनाब अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह फतवा है। तीसरे सहाबी आ गए जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास दा जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर दा जनाब अनस बिन मालिक जनाब हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला कल समझिए जी डोल वहाजा ये जो 40 हैं ये ले बयान ईजाब है ये ईजाब का बयान है इतने तो वाजिब नहीं वाजिब
اور 50 جو ہیں یہ بطریق الاستحباب ہیں. اصل میں یہ ہر جگہ سوال کا جواب ہے. بھئی جدو صحابی کو 20 نقل نے یا 40 تسی نال 30 تے 50 دا کیوں کال کر دے ہو؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ بطریق جو فرمایا ہے وہ بطریق الوجوب. اس تو اتے کی کیتا ہے استحباب بھی شاید وہ ڈول تھوڑا جا بڑا ہوئے ساڈا چھوٹا ہوئے تاکہ چوکھے کر کے پورے ہو جائیں تسلی ہو جائے. اے مطلب گل سمجھیا بطریق انتہا گل مک گئی گل پوری ہو گئی. شیخ کمال الدین بن حمام جو فتح القدیر کے مصنف ہیں ہدایت شریف کی جو شرح ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ شے کے ذکر کیا ہے اس کو حضرت انس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے پیچھے جڑا ہے ان انس ذکرہ مشایخنا ذکر کیا ہے اس کو ہمارے مشایخ نے غیر مگر یہ کہ انا قصور نظرنا اخفاہ عنا مگر یہ کہ ہماری نظر کا قصور کہ پوشیدہ کر دی یا پوشیدہ ہوگی وہ چیز ہم سے. قالا کہ فرماتے ہیں وقال شیخ علاء الدین نے فرمایا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ان دونوں کو پس ممکن ہے ہونا ان کا رواہما من غیر فی غیر شر الآثار وانما اخرج فی شر الآثار بسندہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کنویں کے بارے میں کہ گر جائے اس میں چوہا پس مر جائے تو نکالا جائے سارا پانی اس کا. کل سمجھیجئے باب سندہ ہی الیہ ایدن حضرت مولا علی تک یہی سند جاتی ہے. تو ایک اور ہے کہ فرمایا جب گر جائے چوہا یا ابی دابا یا کوئی اور چھوٹا جانور کنویں میں تو پس نکال تو کنویں کا پانی حتیٰ کہ غالب آ جائے تجھ پر پانی تا چھٹ اے نہ کڈیا. اور باب سند ہی اور اسی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم نخی تک کنویں کے بارے میں کہ یاقع فیہا گر گئی اس میں جراد یا سنور بلا اجراد بھی اس قسم دا بلا تو پس مر گیا تو فرمایا کہ ڈول نکال تو 40 ڈول. اور باب سند ہی چوہے کے بارے میں کہ گر جائے کنویں میں تو نکالے جائیں اس سے اندازہ 40 ڈولوں کا. باب سند ہی حماد بن نبی سلیمان سے آپ فرماتے ہیں دجاجہ کے بارے میں گر جائے کنویں میں تو فرمایا کہ نکالے جائیں اندازہ 40 کا یا 50 کا. ثم یتوضا پھر وضو کیا جائے اس کے ساتھ. باب سند ہی عن عبداللہ ابن صبورۃ عن الشعبی فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی کے بارے میں جو کنویں میں گری مر گئی فرمایا نکالے جائیں اس سے 70 ڈول. سنیں جی. اور باب سند ہی اور اپنی اسی سند کے ساتھ امام شافعی سے پھر طیر پرندے کے بارے میں اور بلے کے بارے میں اور ان دونوں کی جو مثل ہو گر جائے کنویں میں فرمایا نکالے جائیں اس سے 40 ڈول. وسندہ صحیح انتہا. تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے اسلاف کو روایتاں نے بہت ساریاں اسلاف کو روایتاں نے سمجھ آئیے وہ پھر ساریاں نو کٹھیا کیتا ہے. جتھے حکم ہے نا گنتی ڈولاں دی اوتھے مراد ڈگے تے مرے تے پھٹے تے پھلے نہیں تے جتھے حکم ہے نا سارے پانی دا اوتھے مراد اے وے کہ جدوں پھل جائے پھٹ جائے تے سارا پانی کڈو. گل سمجھیا بھی اے اسلاف دیاں انہاں گلاں نو انج کر کے تطبیق دتی ہے. جی اگے چلو جی. وَإِن مَاتَ فِيهَا شَاةٌ اے مختلف ساریاں روایتاں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے جی کو نہیں سمجھ آئیاں. چلو اگے جی. وَإِن مَاتَ فِيهَا شَاةٌ أَوْ قَلْبٌ أَوْ آدْمِيٌّ نُزِحَ جَمِيعُ الْمَاءِ. چلو جی. اور اگر مر جائے کنویں میں چھوٹے کو کام شروع کیتا ہے آخری اگر مر جائے کنویں میں بکری یا کتا یا آدمی گر کر مر جائے تو نکالا جائے کنویں کا سارا پانی. کیا کیا جائے کنویں کا سارا پانی. اگر ہے اس دے نال مجھ ڈگ پئی کوڑا ڈگ پیا کھوتا ڈگ پیا خچر ڈگ پیا سارے دے وچ آ گئے. سارے گل سمجھیا. بکری تو بڑے سارے بچ آ گئے. کی کرنا ہے سارا پانی کڈنا ہے. سمجھا یا ہاتھی تک. اور اگر مر جائے کنویں میں
بکری یا کتا یا کتا یا آدمی یا تو نکالا جائے وہ نکالا جائے سارا پانی. سارا شاباش. اور اگر مر جائے کنویں میں بکری یا کتا یا آدمی تو نکالا جائے گا سارا پانی. اور اگر مر جائے کنویں میں بکری یا کتا یا آدمی تو نکالا جائے گا کنویں کا سارا پانی. کیا کیا جائے گا؟ سارا پانی نکالا جائے گا. اس پر دلیل بوجہ اس روایت کے جو روایت کی ہے دار قطنی نے حضرت ابن سیرین سے کہ ایک حبشی گر گیا کنویں میں یعنی فوت ہو گیا. جی حکم دیا اس کے بارے میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی. بس وہ نکالا گیا حبشی کو تو کڈیا گیا. اور حکم دیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائے بیر زمزم کے بارے میں یہ کہ نکالا جائے جی بس سارا پانی کڈو. جی. کی کرو؟ سارا پانی کٹو. ابن سیرین کہتے ہیں فغالبتہم بس غالب آ گیا ان پر جو پانی نکال رہے تھے ایک چشمہ جو آ رہا تھا رکن کی طرف سے یعنی حجر اسود کی طرف سے. جی حجر اسود جی تو اگاں ٹرو تے نال دروازہ ہے جی دروازے تو اگاں ٹرو تے رکن عراقی ہے. یہ جڑی کاندے پاکستان والے پاسے وے جی گل سمجھ آتی پی کہ کوئی نہیں جی این سمجھ کرو بھی اے کونا ہے حجر اسود والا. جی جی تھوڑا جا ٹر کے جتے بیٹھا ہے اتنے دروازہ ہے وچ اے ملتظام میں ایک کاند اگاں جاندی پی اے رکن عراقی ہے. کی ہے آ جڑی کاندے پاکستان والے پاسے وے جی. سمجھ آتی پی جی اے کونا تے اے جڑا کونا ہے جڑے پاسے دروازہ ہے پاکستان والے پاسے جی ایتھوں تقریباً 20 کو فٹ پیچھا ہٹ کے نہ کھوہ ہے جی وہ جڑا جنوں آپ زمزم آکھی تے جی جی وہ میں آپ جدو پہلی بار گیا تو تھلے گیا ہوں بند ہے ہوں رستہ بند کیتا صرف انہوں نے اپنے بندے جانے نے باقی عام بندے نہیں. وہ تھلے میں جا کے ویکھیا بالکل نیڑے جائے سمجھ آئیے وہ چونکہ اس پاسے وہ نقشہ دین چاہے تو جس لئے پانی تھلو کڈیا نا تو جڑا حجر اسود والا پاسا سی نا ادوں تھلو کہ چشمہ بڑا نکلتا ہے بس تیز تیز کھانے چ پے گی ہوں کہ کونی پئی. اچھا چلو ٹھیک کہ حجر اسود کی جانب سے ایک چشمہ تھا جو بڑا تیزی سے پانی نکل رہا تھا. قال ابن سیرین کہتے ہیں پس حکم دیا جناب عبداللہ بن عباس نے اس چشمے کے بارے میں فدست بالقباقی اون دے وچ اے روح مراد ہے تے مطارف فرمائن دے وچ روح تے کوئی اکاش دے وچ چشمے چ پاؤ تے بند کرو سارا پانی کڈنا ایک واری جی. گل سمجھی جی آپ نے بچو کاش آ تے سارا کچھ پوا کے نا اس پاسے اتنے بندہ کھڑا کیتا پیر رکھو تاکہ چشمہ ٹکیے تے سارا ایک باری پانی کڈنا ہے کھانے چ پئی ہے. تو آپ نے چشمہ بند کرا کے حتی نازعوہا حتی کہ صاف کر دیا انہوں نے کنویں کو. کس کو؟ آب زمزم. پس جب نکالا انہوں نے پانی کنویں کا ان فاجرت علیہم تو وہ فوراً چشمہ پھوٹ پڑا ان پر. سمجھے ادوں بعد پھر اج تک نہیں پانی کڈیا گیا سارا استا جی. یہ سیابی دی شان ہے جڑا نا جی سمجھ آتی پی جی آ مطلب جنہ دی اڈی نال نکلیا سی انہاں دی نسل وچوں نے عبداللہ بن عباس تو انہاں کہے تے اڈی رکھو ایک بار ڈکنا ہے جی اسی کھول بھی سکتے ہیں بند بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آتی پی ہن نہیں دنیا بھر دی موٹراں لاؤ پانی نہیں مک سکتا استا جی پلے پیندی پی جڑے اڈی نال کڈ سکتے ہیں انہاں اڈی نال ایک بار ٹکا دیتا پیا تے اڈی رکھو نہ ٹکیا جائے گا. خیر یہ تک وکری محبت کا باب ہویا نا جی. گل سمجھ آتی پی واہ ہوا مرسل گل سمجھ آ گئی کو نہیں سمجھ آئی. یہ حدیث مرسل ہے. یہ مرسل اس لیے ہے کہ یہ سوال ہے کہ ابن سیرین نے نہیں دیکھا عبداللہ بن عباس کو کیونکہ یہ بعد میں ہے. کیا ہے تو درمیان میں کوئی اور بندہ ہے جس سے ابن سیرین نے روایت کی ہے جو بندہ اس وقت موقع پر حاضر تھا جی. ابن سیرین نے عبداللہ بن عباس کو نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو آپ اس موقع پر بھی ظاہر حاضر نہیں ہے. اگر حاضر ہوں تو پھر ویکھیا ہے نا تو جدو آپ نے ویکھے ہی نہیں تے اس موقع تے نہیں آپ نے کسی کو سنیا ہے. یہ مطلب ہے کہ بے گل مرسل ہے. روایت کیا ہے اسی واقعے کو ابن ابی شیبہ نے حشیم سے منصور سے عطا سے واہ ہوا سند صحیح ہے. یہ سند صحیح ہے کیونکہ جناب عطا جو ہیں یہ جناب عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے سمجھائیے. اور روایت کیا امام طحاوی نے اسی واقعہ کو
صالح بن عبد الرحمن سے وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم. یہ ثنا ہے نا، ثنا یہ حدثنا کا مخفف ہوتا ہے. جی کلا نا ہوگا نا، نا وہ اخبارا نا کا مخفف ہوتا ہے. جی. ثنا حدثنا حدیث بیان کی انہوں نے ہم کو، جی. تے نا اخبارا نا خبر دی انہوں نے ہم کو. کل سمجھیا؟ حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال حدثنا منصور. یہ سانو غریباں نوں گل پتہ لگی 14ویں سال دورہ پڑھدے ہیں. سمجھ آندی پئی تے تانوں جی فقہ دی پہلی کتاب تے گل دسی ہے جی. ان عطائن کہ حبشی، یہ امام طحاوی کی جو سند کے ساتھ روایت ہے کہ حبشی عطا سے سنتے پہ ہو کہ حبشی گر گیا زمزم میں پس فوت ہو گیا. پس حکم فرمایا جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پس نکالا گیا اس کا پانی. پس شروع ہو گیا پانی کہ نہیں ختم ہوتا تھا. پس نظر کی گئی، پس اچانک ایک چشمہ ہے جو جاری ہے حجر اسود کی طرف سے. تو پس فرمایا ابن زبیر نے کافی ہے تم کو، اور یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی اعتراف کیا ہے شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے اس کے ساتھ فی الامام ہے، انہوں نے کتاب دا نام ہے. کل سمجھی کہ کوئی نہ ایشا بس اس تک دلیل آ گئی. کی آ گئی؟ کیڑی گل تے کہ بھئی سارا کیوں کڈنا ہے؟ سارا کیونکہ ایک واقعہ پیش ہوا ہے، حبشی فوت ہویا انہوں وچوں کڈیا گیا تے لہذا گل سمجھیے. تے پھر جڑے اندے جسم دے برابر نے وہ بھی سارا دا یہی حکم ہے، تے جڑے اس تو وڈے نے انہاں دا بھی مطلب ہن سارے پانی تو اگاں تو حکم کوئی نہیں بھی کندا میں چھل دے ہو. ود تو ود آخری حکم کی سی بھی کی کرو تے پاویں ہن 50 مجھا ڈگ پین حکم تے یہی ہے کی کرو. 700 چوہے ڈگ پین تو حکم تے یہی ہے کہ اس تو ہور دے ہو کچھ نہیں سکتا کہ کچھ ہو سکتا ہے. ہاں یہ بوتے مٹی پاکو بند کر دو یہ ہو سکتا ہے جی. سمجھے گل؟ اس واسطے اس تو بڑی جیڑی شے بھی ڈگے گی کی حکم ہوئے گا؟ سارا پانی کٹ دیو. گل سمجھی جی. اے جیڑی عبارت رکی ہے نا بما نوکیلا اتنا چلے سویرے پڑھنا ہے.